صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم سلام علیکم. یہ ایپیسوڈ رسالۃ الحقوق کے عنوان سے جو جاری و ساری ہے، اس میں آج یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کا حق، یعنی کس کا حق کس پر ہے، اس عنوان سے یہ ایپیسوڈ جاری ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، انسان کا خود انسان پر حق کیا ہے، یعنی اعضاء و جوارح کا، آنکھ کا حق کیا ہے خود انسان پر، اور ہاتھ کا حق کیا ہے، ناک کا حق کیا ہے، منہ کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، پیر کا حق کیا ہے، شکم کا حق کیا ہے، اور شرمگاہ کا حق کیا ہے. اس کے بعد آگے بڑھے تھے افعال کے سلسلے میں. جب افعال کی باری آئی تو اس میں نماز کے سلسلے میں کہ نماز کا حق کیا ہے اور نماز کو کس طریقے سے انجام دیا جائے، کیونکہ دین اسلام میں اور شریعت میں نماز کی زیادہ تاکید کی گئی ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی متعدد حدیثیں فضیلت نماز اور تارک الصلاۃ متعدد بار بیان کیا ہے. اس کے بعد روزے کے سلسلے میں آیا. روزے کے بعد پھر حق حج. حق حج کے بعد آج حق الصدقہ. حق صدقہ کیا ہے امام سجاد علیہ السلام کی نظر میں، جو انہوں نے رسالۃ الحقوق میں بیان کیا ہے کہ حق صدقہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا حَقُّ الصَّدَقَةِ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهَا زُخْرُكَ عِنْدَ رَبِّكَ وَدِيعَتُكَ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْاجْتِهَادِ. یعنی امام فرماتے ہیں کہ حق صدقہ یہ ہے کہ یہ ذخیرہ ہے. جس کے پاس جو تم صدقہ دے رہے ہو یہ ذخیرہ ہے. کس کے پاس؟ خداوند عالم کے پاس. اور اس کے بعد یہ امانت ہے خداوند عالم کے پاس جو تم جمع کر رہے ہو. لہذا اس کا اللہ تمہیں بہترین اجر دے گا اور بہترین انشاءاللہ تعالی اس کو انجام دے گا. لہذا متعدد حدیثیں ہیں. صدقہ اصل میں ہم یہ بتا دیں یہاں پہ کہ صدقے کے بارے میں ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ صدقہ نکال دیا، ختم کام، ڈبہ ایک گھر میں رکھ لیا یا کوئی چیز رکھ لیا، جمع کر دیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم پریشان حال ہیں. نہیں، صدقہ اس کو نہیں کہتے. صدقہ یہ ہے کہ آپ نے صدقے کو نکالا اور اس کو فوراً آپ کو مستحق تک پہنچانا ہے. جب تک مستحق تک نہیں پہنچ جائے گا تب تک وہ صدقہ شمار نہیں ہوگا. ہمارے جیب سے نکلا، ڈبے میں پہنچ گیا یا کہیں آپ نے رکھ دیا، وہ صدقہ نہیں ہے جب تک کسی مستحق تک نہ پہنچ جائے. پہلی بات یہ ہے کہ صدقے کی دو قسمیں ہیں، صدقہ واجب اور صدقہ مستحب. صدقہ واجب یعنی خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے وغیرہ، اور صدقہ مستحب جو ہم لوگ روزانہ نکالتے ہیں. معصومین فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ نکالتا ہے صبح کا، وہ شام تک کا ضمانت ہوتا ہے. اور چھٹے امام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان نماز صبح کے بعد سب سے پہلے جو کام کرے وہ صدقہ نکالے تاکہ جان مال عزت و آبرو اس کی حفاظت رہے اور اس کو مستحق تک پہنچا دے. پھر دوسرا یہ ہے کہ شام میں نکالے تاکہ وہ رات تک اور اس رات کے بعد صبح تک کی ضمانت رہے. پھر یہ ایک سوال ہوگا مولوی صاحب، جو آپ نے کہا کہ ابھی کی صدقہ جو ہے جب تک آپ اس کو انجام نہ دے دیں تب تک یہ صدقہ شمار نہیں ہوتا، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صبح انسان اتنا مستحق مل جائے گا اور شرمائے گا کہ اس کو 2 روپے 4 روپے 10 روپیہ اس کو روزانہ کس طریقے سے مستحق کو دیا جائے. تو اس میں معصومین نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے کسی سے مصالحت کر لیں. آپ کسی سے کہہ دیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر مہینے سم تھنگ اتنا روپیہ یعنی آپ کو دیں گے، یعنی اتنی رقم آپ کو دیں گے، ختم کام. اور آپ اس کو جا کر جمع کر دیں. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ایک رقم دے دیں. مثال کے طور پر آپ نے اس کو 500 روپیہ دے دیا اور دینے کے بعد اب آپ روز صبح اٹھ کر نیت کر لیں آج صبح کا ہم نے 10 روپے صدقہ اس کو معاف کیا. اسی طریقے سے پورے مہینے پر جتنا ہو سکے اس کو صدقے کے طور پر شمار ہو جائے گا. اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ ہم اتنا صدقہ نکالتے ہیں اور ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، نہ ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے اور نہ ہمارا کوئی صدقہ کام آتا ہے، کہ جبکہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کا 10 مثل ملنا ہے، 10 برابر ملنا ہے، جبکہ ہمیں ایک برابر بھی نہیں ملتا. اتنا ہم صدقہ کرتے ہیں کوئی ہمارے فائدہ نہیں ہوتا. تو چھٹے امام نے یہی ارشاد فرمایا، چھٹے امام نے اس کو متوجہ کرایا کہ جب تک مستحق تک نہ پہنچ جائے گا صدقہ
तब तक उसका अज्र मिलने वाला नहीं है। हाँ, मुस्तहक से मुराद यह है कि जो वाकईन नमाजी हो, परहेजगार हो और उसके साथ साथ वाकईन वो मुस्तहक हो कि उसको उसके पास ना हो पैसा इस कदर। आपने क्या किया, आपने सदका निकाला, जो रोजाना जाने वाले फकीर हैं उनको आपने उठा कर दे दिया, इसका भी कोई अजर नहीं मिलने वाला। कि जो दिन भर मांगते रहते हैं आप उसको दे दें तो सोचे कि उसका आपको अजर मिलेगा, उसका भी फलहु अशरु अमसालिहा के मिस्ल, यानी 10 बराबर मिस्ल नहीं मिलने वाला। हाँ, हो सकता है कि कभी एक कात का कोई सवाब मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ये नहीं है कि आपको रेगुलर उसका हमेशा अल्लाह उसका सवाब और उसका अजर और उसका बदल देगा। फिर जब उसने ये कहा कि मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, तो छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, कहा कि जब भी दुआ मांगो तो सबसे पहले 3 मरतबा सलवात पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद पर, और उसके बाद अल्लाह की हम्द करो, अल्लाह की हम्द करो, और अल्लाह की हम्द करने के बाद अपने गुनाहों का इकरार करो कि खुदाया मैं गुनहगार हूं, और फिर उसके बाद आप शुक्र खुदा करो, और शुक्र खुदा करने के बाद जो भी दुआ मांगी जाएगी, और दुआ मांगने के बाद जब सलवात पढ़ के अल्लाह के पास रवाना करोगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं को मुस्तजाब करेगा। इसीलिए आयतुल्लाह कश्मीरी ने कहा कि इसकी बेहतरीन मिसाल यह है कि पहले इंसान सजदा शुक्र में जाए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर कहे शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, और फिर अब जब दुआ मांगेगा तो अल्लाह उसकी दुआ को मुस्तजाब करेगा। यानी 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और 3 मरतबा कम से कम अस्तगफिरुल्लाह कहे, और 3 मरतबा शुक्रन लिल्लाह कहे, तब ये जाकर इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ मुस्तजाब होगी। लिहाजा सदका जब तक मुस्तहिक तक न पहुंच जाए, और यह सदका परवरदिगार आलम के पास अमानत है। और फिर उसके बाद इमाम ने कहा कि जब सदका दो तो अलल ऐलान मत दो, खुल्लम खुल्ला नहीं कि हम सदका दे रहे हैं, बल्कि छुपा कर सदका दो। जो लोग छुपा कर सदका देते हैं वो ज्यादा मुस्तहिक हैं, वो ज्यादा सजावार हैं कि अल्लाह उनको ज्यादा अजर दे बनिस्बत उनके जो खुल्लम खुल्ला बता कर देते हैं और मोहताज को दिखा कर देते हैं। मोहताजों के ऊपर एहसान सदका देकर मत जताओ, वरना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अगर तुमने मोहताज को देने के बाद जता दिया तो तुम पर भी वही दिन खुदावंद आलम लाएगा, क्योंकि कुव्वत और ताकत खुदावंद आलम के लिए है सिर्फ, और किसी इंसान के लिए नहीं। लिहाजा रवायतों में आया है कि जब भी सदका दो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी न चले। यहां तो हम लोग क्या करते हैं, यहां तो हम लोग करते हैं ऐसा है कि एक हाथ को क्या मतलब 4 आदमी जब तक देख न ले कि हाँ मौली साहब ने या किसी इंसान ने या हम में से कोई ने सदका नहीं की, सदका दिया है, इतना दिया है, और तब तक जो है सदका देते ही नहीं जब तक कोई देखने वाला मौजूद ना हो। हम ऐसा कोई काम करते ही नहीं जिससे अल्लाह हमें अजर दे। जब हम ये देखते हैं कि हम कोई देख रहा है, कोई किसी को मालूम होगा, तब हम वो काम करते हैं। और फिर जब हम ये आमाल अल्लाह की बारगाह में जाने के बाद जब देखेंगे कि हम कहेंगे मौला परवरदिगार आलम हमने ये काम किया था, हमने ये सदका दिया था, हमने वो काम किया था, हमने ऐसी नमाजें पढ़ी थी। परवरदिगार आलम कहेगा अगर तुमने हमारी खातिर किया था तो हमसे अजर लो, अगर तुमने दिखाने के लिए जिसकी खातिर किया था तुम जाकर उससे अजर लो, उससे अजर तलब करो। लिहाजा हम जब भी सदका दें छुपा कर दें, खुल्लम खुल्ला न दें, और सदका देने के बाद किसी को जताएं नहीं, किसी को बताएं नहीं, किसी को मोहताज न समझे। अगर हमने मोहताज समझा तो चौथे इमाम कहते हैं तुम्हारे ऊपर ये मोहताजगी आ जाएगी। उसके बाद सदके के बाद हक कुर्बानी हक़्क़ुल हदी व अम्मा हक़्क़ुल हदी फअन तुख़लिसा बिहा अल इरादता इला रब्बिका व तअर्रुज़ लरहमतिही व कबूलिही वला तुरीदो उयून अन्नाज़िरीन दूना। इमाम फरमाते हैं कि कुर्बानी का हक तुम जान लो, ये कुर्बानी का हक ये है कि अल्लाह ताला के लिए इरादा करो, अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी का इरादा करो। ऐसा नहीं है कि तुम दिखाने के लिए। बाज दफा हमारे यहाँ ये होता है कि अभी बहरहाल माह ज़िलहिज्जा ज़िक़ात खत्म होने के बाद माह ज़िलहिज्जा आएगा जहाँ पे कुर्बानी है। पहली बात यह है कि कुर्बानी की 2 किस्में हैं, एक वाजिब कुर्बानी जो हज के मौके पर अंजाम दिया जाता है, और एक हम लोग जो अपने वतन में करते हैं ये मुस्तहब है, और दोनों के काम अलग अलग हैं। लिहाजा यहाँ पे काम नहीं बयान करना, बस इतना बयान करना है कि हक कुर्बानी क्या है। हक कुर्बानी यह है कि हम क्या है, हम अपने आप को बताएं नहीं कि इतने का। हम लोग क्या करते हैं, जानवर लेके आए, भाई तुमने कितने का लेके आए, वो पूछते हैं वो तो कितने का लेके आए, और हम बयान करते फिरते हैं हम इतने का लेके आए, हम इतने का लेके आए। इतने का लेकर आना और बाहर अपने जानवरों को टहलाना ये कुर्बानी का हक नहीं है। कुर्बानी का हक ये है कि उसको कुर्बानी करने के बाद अल्लाह की राह में किया जाए। जब अल्लाह की राह में किया जाएगा
تب وہ ہمیں ثواب بھی ملے گا, اس کا اجر بھی ملے گا, اور اللہ اس کو ہمیں عطا بھی کرے گا. اگر ہم نے قربانی کیا اور قربانی کرنے کے بعد معلوم چلا کہ بس دکھاوا تھا ہمارا قربانی, تو پھر اس کا اجر ہمیں ملنے والا نہیں ہے. اور یاد رہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے زحمت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہوگی, جیسا کہ خداوند عالم نے بندوں کی تکلف کو آسان کر دیا ہے, یعنی بندوں کی تکلیف کو آسان کر دیا ہے, انہیں سختی میں مبتلا نہیں کیا ہے. یعنی قربانی دینے سے انسان آسانی کی طرف جاتا ہے. اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے, یہ جانور کو ذبح کرنے سے, یہ قربانی کرنے سے, ایک تو سب سے پہلے یہ سنت ابراہیمی ادا ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ایک بہترین اجر اس کا ملتا ہے. اور ہاں ایک بات اور ہے, روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جب قربانی کرو تو قربانی کا گوشت جو مستحق ہے ان تک پہنچا دو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں قربانی ہو گئی, قربانی کر لی اور فریزر میں گوشت رکھ دیا, معلوم چلا محرم بیت گیا, سفر بیت گیا, اور وہ گوشت رکھا ہے, دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پک رہا ہے. کیونکہ آج کل تو بہرحال گوشت بھی مہنگا ہے اور بعض جگہ پر تو دستیاب بھی نہیں ہوتا, تو لوگ سوچتے ہیں کہ رکھ دینے سے زیادہ فائدہ ہوگا. زیادہ نہیں, اس کے مستحق تک جب پہنچ جائے گا تب آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے, تب آپ کو اس کی قیمت ملنے والی ہے, تب اللہ آپ کی قربانی کو قبول کرے گا جب آپ اس کو لوگوں تک اور مستحق تک پہنچا دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کیا اور اپنے صرف عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا یا آپ نے رکھ لیا. نہیں, حق یہ ہے قربانی کا کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے, ایک حصہ غریبوں میں اور مستحقین تک تقسیم کیا جائے, دوسرے حصے کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے, اور ایک حصے کو اپنے پاس رکھا جائے. لہٰذا سارے کے سارے حصے کو جب ہم رکھ لیتے ہیں اور غریب اور یتیم اور مستحقین تک نہیں پہنچتا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشکلات ہو جاتی ہے, اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو اس کا اجر ملنا چاہیے. پھر بعد میں یہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں جب ہم جائیں گے اور کہیں گے خدایا ہم نے قربانی انجام دی تھی, ہم نے قربانی کی تھی, ہم نے ہر چیز جو ہے خدا کی راہ میں دی تھی, دیکھا نہیں خدا میں 50,000 کا بکرا لے کر آیا تھا, خداوند عالم ہم اتنے 1000 کا بکرا لے کے آئے تھے, ہم تیری راہ میں انجام دیے تھے. خداوند عالم کہے گا میرے لیے کیا تھا, اگر میرے لیے کیا ہے تو اس کا اجر تجھے ضرور ملے گا, اگر ہمارے لیے نہیں کیا ہے, خداوند عالم کی خاطر نہیں کیا ہے, تو اس کا اجر ملنے والا نہیں ہے. اور اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ طاقت اور قوت خداوند عالم کے لیے ہے, صرف ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے, ہماری قوت کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہم قربانی کا جانور لے کر آ رہے ہیں اور لے کر آئے ہیں گھر میں جس کو باندھا ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم نے دکھاوے کے لیے لائے ہوں اور ہم قربانی نہ کر سکیں اور کوئی اور قربانی کر ڈالے. معلوم چلا ایک تھپڑ موت کا پڑا اور ہم اس دنیا سے اس دنیا میں چلے گئے. لے کر آئے تھے بکرا, بڑا شوق تھا, جیسا تھا شوق ویسا ختم ہو کر رہ گیا. لہذا ہم لوگ جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں اور چھپا کر کریں. جب ہم چھپا کر کریں گے تو اللہ اس کو آشکار کرے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے خطاب کیا کہ اے موسیٰ, جو چیز تمہیں گھر کے باہر جانا اور گھر کے باہر جانے کے بعد جو چیز دکھے گی اس کو تم چھپا دینا, جتنی مرتبہ دکھے تو مٹی میں چھپا دینا. جناب موسیٰ آگے قدم بڑھاتے رہے, ان کو دیکھا کیا کہ بہت سے جواہرات, سونے, بہت سی چیزیں موجود ہیں. جناب موسیٰ نے ایک گڑھا کھودا, زمین کھودی اور اس میں دفنا دیا, اور دفنانے کے بعد پھر آگے چلے, پیچھے مڑ کر دیکھا, پھر وہ نکل آئی. پھر اس کے بعد کیا کیا جناب موسیٰ نے, پھر دفنا دیا. پھر ایسے کرتے رہے. خداوند عالم نے کہا موسیٰ یہ نیکی ہے, جتنا تم اس کو چھپاؤ گے ہم اس کو اتنا اجاگر کریں گے, ہم اتنا اس کو پھیلائیں گے. لہذا جو بھی ہم کام کریں, صدقہ دیں تو چھپا کر دیں, قربانی کریں یا کوئی بھی دیگر افعال انجام دیں تو اللہ کے خاطر انجام دیں گے. جب ہم اللہ کے خاطر انجام دیں گے تو یہ ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ میں شرف قبولیت اور اس کا اجر بھی ملنے والا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ